ساقی صاحب جہاں کہیں بھی ہوں، شاہد حسن صاحب، کرنل افضل صاحب، مشتاق احمد یوسفی صاحب، خواتین و حضرات، میرے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ کراچی کلب والوں نے یہ کب دریافت کیا کہ میں شعر و شاعری کی محفل کے اندر بھی کوئی مفید کام سر انجام دے سکتا ہوں۔ اس میں سب سے زیادہ مفید کام جو ہے وہ سننے کا ہے، اور یوں بھی یہ بڑی بدذوقی کی بات ہے کہ اتنا اچھا کلام سننے کے بعد اب آپ سے یہ کہا جائے کہ اب آپ تقریریں ضرور سنیے۔ میرا یہاں آنا بھی اور یہ جو میں اب آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، یہ دونوں ذرائع امتثال امر ہیں، دوستوں کی محبت ہے، اور میرے دل میں یہ خیال تھا کہ میں یہاں جا کر ایک بہت اچھی محفل میں شریک ہوں گا، اس وجہ سے میں یہاں حاضر ہو گیا ہوں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میرے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تقریر جو ممکنہ یہاں ہو سکتی تھی وہ ہمارے کرنل صاحب نے کر دی۔ تقریریں میں سے بھی کرنل جنرل اچھے لگتے ہیں کرتے ہیں۔ آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں، مگر ہمارے کرنل صاحب کرنل نہیں ہیں، یہ پتہ نہیں فوج میں کیسے چلے گئے تھے۔ یہ منتظم ہے اور یہ شاعر ہیں۔ آپ نے ان کا ایک ہی شعر سنا ہے، کبھی موقع ملے تو آپ ان کے اور شعر سنیں، آپ کو بالکل میری بات کی یقین ہو جائے گا کہ یہ بالکل کرنل نہیں۔ آپ بڑے خوش قسمت ہیں۔ خوش قسمت اس معنی میں ہے کہ آپ نے اس شام دو عصروں کے یا دو عہدوں کے لوگوں کو دیکھا اور ان کا کلام سنا، ساقی صاحب کا اور شاہدہ کا۔ ساقی صاحب ایک آدمی کا نام نہیں ہے، ساقی صاحب دو آدمیوں کا نام ہے۔ ایک تو وہ ساقی ہیں کہ جو اپنا پرانا کلام سناتے ہوئے ذرا ہچکچاتے ہیں، شرماتے ہیں، اور ایک ساقی وہ ہیں کہ جنہوں نے یا جن کی شاعری کے اندر جو موجودہ زمانے کی کے درد ہیں، تڑپ ہے اور کسک ہے، وہ ساری ڈھکے چھپے لفظوں میں نہیں، تلمیحوں میں نہیں، استعاروں میں نہیں، بڑے باشگاف انداز میں کھلے طور پر بیان کرتے ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہم نے آج ان دونوں شاعروں کو یہاں سن لیا۔ کرنل صاحب یہ بات فرما رہے تھے کہ شعر کہنا، سننا، سمجھنا بڑی اہم بات ہے، اور اس سے ہماری زندگی میں توازن ہوتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ عجیب و غریب بات ہے کہ جو ہماری تہذیب اور ہمارا کلچر ہے، خاص طور پہ اس بر صغیر کی اور خاص طور پر اردو کی، اس میں شعر و شاعری کا جتنا ذوق موجود ہے اتنا کسی دوسری تہذیب میں نہیں ہے۔ آپ میں سے اکثر لوگ انگلستان، امریکہ جا کر رہتے ہوں، آپ کو 4-4 میل کے فاصلے سے کوئی شاعر نہیں ملے گا، اور اگر ملے گا بھی تو آپ اس کے ساتھ بیٹھ کر اس طریقے سے لطف نہیں اٹھا سکتے جس طریقے سے آپ یہاں پر اٹھا رہے ہیں۔ یہاں پر شاید ہی کوئی ایسا شخص ہوگا کہ جو شاعر نہ ہو۔ پہلے زمانے میں پیشہ ور شاعر ہوتے تھے، یہ پیشہ ور پروفیشنل کے معنی میں۔ بہادر شاہ ظفر کے جانے کے بعد پیشہ ور شاعری تو ختم ہوئی، بڑے نامور شاعر پیدا کیے اس زمانے میں ہم لوگوں نے۔ آج کل شوقیہ شاعری ہے، مگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ شوقیہ شاعری ہمارے معاشرے میں کس طریقے سے رچی اور بسی ہوئی ہے، میں کسی دوسری تہذیب میں اس کی مثال نہیں دیکھتا۔ آج صبح کوئی تذکرہ کر رہا تھا کہ اردو زبان کی تاریخی کتنی ہے، 400 سال۔
مگر میں یہ عرض کرتا ہوں کہ وہ لوگ جو اردو زبان بولتے ہیں اور اردو سمجھتے ہیں اور اردو میں شاعری کرتے ہیں، ان کی تہذیبی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے، اور شاعری کا جہاں تک تعلق ہے، اردو، فارسی، عربی کی شاعری اگر آپ یہ تینوں ملا لیں تو دنیا کی کسی زبان کی کوئی شاعری ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور غالباً اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے جس مقدار میں شاعری کی ہے اس مقدار میں دنیا کی کسی اور زبان میں شاعری نہیں ہوئی، اور اگر کمیت سے کیفیت پیدا ہوتی ہے تو یقیناً ہمارے اندر جو شاعری کی کیفیت پیدا ہوئی اس میں کمیت کا بڑا دخل تھا، اس میں اس مقدار کا بڑا دخل تھا جو ہمارے معاشرے میں شعر و شاعری کی شکل میں موجود ہے۔ کرنل صاحب کو امید تھی کہ اگر زیادہ شعر و شاعری کو لوگ سمجھیں تو شاید معاشرہ اچھا ہو جائے۔ جس بات کو میں عرض کر رہا ہوں اگر وہ بات درست ہے تو ہمارا معاشرہ سب سے اچھا ہونا چاہیے۔ تو ہمارا معاشرہ جو برا ہے یا اس میں جو خرابی ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم لوگ شعر و شاعری کا فہم نہیں رکھتے یا شعر کو پسند نہیں کرتے۔ آج جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں یہ سب اس بات کا ثبوت و دلیل ہے کہ ان کو شعر سے محبت بھی ہے اور یہ شعر سننا چاہتے ہیں۔ بعض کے پاس میں نے کاغذ قلم بھی دیکھا تھا، وہ اچھے شعر لکھنا بھی چاہتے ہیں۔ بات اصل میں یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو چور ہے وہ بھی شعر کہتا ہے اور جو برا آدمی ہے وہ بھی شعر کہتا ہے، تو یہ بات تو اس میں مشترک ہے، وہ شعر کہتا ضرور ہے، لیکن ایک بات ہوتی ہے جو اس سے آگے ہوتی ہے، جو اچھے شاعر کی پہچان ہوتی ہے کہ اچھا شاعر ایک اعلیٰ تہذیب کا نمائندہ ہوتا ہے۔ یہ باتیں جو ہیں یہ پیدا ہوتی ہیں اور بہت ساری دوسری چیزوں سے مل کر، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شعر و شاعری کی تفہیم اور شعر کہنا ہمیں اس بات میں یقیناً مدد دے گا کہ ہم اپنے ذوق کو پروان چڑھائیں اور ذہنی ترقی کے اس مقام پر پہنچ جائیں جہاں ہم کو پہنچنا چاہیے۔ اور مجھے یقین ہے کہ ایسا ہوگا، ایسا کئی وجوہات سے ہوگا، مگر اس میں غالباً بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے معاشرے کی یہ جو بڑی جاندار روایت ہے شعر و شاعری کی، مشاعرے کی روایت تو اور بھی کسی جگہ موجود نہیں، مگر شعر و شاعری کی روایت جو ہمارے یہاں بڑی جاندار روایت ہے، اس سے آپ کے ذہن کو جو وسعت ملتی ہے اور آپ کے خیال کو جو وہ وسعت ملتی ہے اور آپ کے ذہن میں جو نادر خیال آتے ہیں اور جو نئی نئی باتیں آتی ہیں، اس سے آپ کو اپج اور آپ کی تخلیقی صلاحیتیں جلا پاتی ہیں، تو یقیناً یہ دوسرے میدانوں میں بھی اپنا اثر دکھلائیں گے اور ہماری تخلیقی صلاحیتیں جلا پائیں گے۔ شاہدہ کے ساقی صاحب کے بارے میں میں کیا عرض کروں، بزرگ شاعر ہیں اور ویسے بھی شاعری کے بارے میں میرا کچھ عرض کرنا مناسب نہیں ہے۔ شاہدہ کے بارے میں یہ انہوں نے خود بھی کہا شروع میں اپنی گفتگو میں، اور پھر کئی لوگوں نے حوالہ دیا نسائی شاعری کا۔ پتہ نہیں، مجھے نہیں معلوم نسائی شاعری کیا ہوتی ہے، وہ شعر جو عورت کہے نسائی ہوتے ہیں۔ نسائی شاعری اس کا ایک مفہوم تو ہو سکتا ہے، اور وہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر مردوں میں کوئی شاعر نہیں ہوتا اور عورتیں شاعر ہوتی، اور مردوں میں کوئی فلسفہ نہیں لکھتا اور صرف عورتیں ہی فلسفہ لکھتے ہیں، اور مردوں میں کوئی سیاستدان نہ ہوتا صرف عورتیں ہی سیاست کرتی ہیں، اور مردوں میں کوئی ماہر معاشیات نہیں ہوتا صرف عورتیں ہی ماہر معاشیات ہوتی، تو کیا یہ دنیا مختلف ہوتی؟ شاید ہوتی، یعنی موجودہ جو نسائیت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ شاید ہوتی۔ وہ کیوں ہوتی یہ ابھی تک بات واضح ہو کر سامنے نہیں آئی ہے۔ مجھے بعض اوقات ایسا لگتا ہے، میں اس لیے ان کو نسائی شاعرہ نہیں کہنا چاہتا، مجھے بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ کوئی شاعری کی ہم نے کوئی سب ڈویژن کر رکھی ہے، کوئی سب کلاس کر رکھی ہے اور اس میں عورتوں کو فٹ کر دیا ہے۔ میں سمجھتا یہ ہوں کہ یہ جو ہمارا جینڈر پرسیپشن ہے، جو ہمارا صنف کا پرسیپشن ہے، اس میں اس بات کی میری دانش میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم شاہدہ حسن کو نسائی شاعری کے خانے میں ڈال کر
اور ان کو ایک خاص قسم کی شاعرہ قرار دیں. نہیں، یہ شاعرہ ہیں اور شاعر ہیں اور اپنی حیثیت منوانے کے قابل شاعر ہیں. ایسے شاعر ہیں کہ جن کو آپ کسی خانے میں بانٹ کر ایک طرف نہیں رکھ سکتے کہ اچھا یہ تو عورتوں کی شاعرہ ہیں یا یہ نسائی شاعر ہیں. نہیں،